آج ہم جس عنوان پر بات کرنے والے ہیں وہ ایمان ہے، کلمہ ہے۔ کلمے میں دو جزو ہیں، ایک تو لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے نا۔ پہلا جزو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ تو یہ جو جزو ہے، دوسرا محمد رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اللہ پر یقین اور بھروسہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں۔ لا یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کو میں جو لا ہے اس کو اتنا کھینچیں کہ لا الہ الا اللہ ہمارے دلوں سے ساری جو غیر اللہ ہے وہ سب نکل جائے، سمجھ رہے؟ سب نکل جائے۔ سب سے اہم جو چیز ہے وہ ایمان تو ہے، ہاں، اور اللہ رب العزت نے مومنین سے تو وعدہ کیا ہے نا ہر چیز کا۔ تو ایمان ہوتا کیا؟ اللہ پر یقین، اللہ پہ بھروسہ کہ سب کچھ اللہ رب العزت کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اتنا ہمارا اللہ پہ ایمان ہو۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی شریعت لے کر آئے ہیں اس کا صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی اس کی تصدیق کرنا۔ زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ دل سے بھی یقین رکھنا، سمجھ؟ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب دونوں ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اللہ کے نبی کی رسالت کی تصدیق کرنا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں کو ماننا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، تقدیر پر جو بھی خیر شر سب اللہ کی طرف سے، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا۔ اور یہ جو جزو ہے کلمے کا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جتنے نبی آئے سارے نبیوں نے اس کلمے کی دعوت دی، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی یہ کلمہ لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ یا اللہ میں آپ کا کوئی خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے میں آپ کے مزید قریب ہو جاؤں، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو، کل یہ تو پوری دنیا کہتی ہے، مجھے کوئی خاص ذکر چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ کلمہ وہ کلمہ ہے کہ اگر ساتوں زمین اور آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور دوسرے پلڑے میں اس پرزے پر لکھ کر ایک پرزے پر یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ یعنی آپ سوچیں ساتوں زمین اور آسمان، کیا ہے آسمان اور زمین کے اندر؟ سب کچھ، وما فیہا، جو کچھ اس کے اندر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے وہ کلمہ۔ اسلام کا جو تعلق ہے وہ ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کے باطن سے ہے۔ اس کا دل یقین کرے کہ اللہ سب کچھ آپ ہے، سمجھ رہے؟ سب کچھ آپ ہے۔ جب کوئی بندہ ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے نا، تو ایک فرشتہ اس کا یہ عمل لے کر اللہ رب العزت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آسمان کی طرف وہ جاتا ہے نا، جب راستے میں اس کی ملاقات دوسرے فرشتے سے ہوتی ہے، تو اوپر سے جو آنے والا فرشتہ ہوتا ہے نا، وہ نیچے والے فرشتے سے کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا ہے نا، میں اس کا یہ عمل اللہ رب العزت کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، سمجھ رہے؟ تو دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے تم نیچے کہاں جا رہے ہو؟ میں تو اوپر کلمہ لے کے جا رہا ہوں، فلاں بندے نے کلمہ پڑھا ہے، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ نیچے کی طرف۔ تو وہ دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے جس شخص نے کلمہ پڑھا تھا نا، میں اس بندے کے لیے بخشش کا پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی یہ کلمہ سوچے سیدھا عرش پر پہنچتا ہے، فرشتہ بھی لے کے چڑھ ہی رہا ہے اللہ کے عرش پر، وہ پہنچ گیا اور بخشش کی جواب لے کر آ رہا ہے۔ ابھی یہ اللہ کی خدمت میں کلمہ پیش ہونے والا ہے، یہ یہاں سے جواب بھی آ گیا، سمجھ رہے؟ جواب وہاں سے بھیج دیا گیا بخشش کا، سمجھ نہیں؟ جس بندے نے بھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا نا، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ اس کے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں سارے معاف۔ یہ وہ کلمہ ہے
لا الہ الا اللہ، اس کا ایک کلمے کا تو دو جزو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی ہم فی الحال صرف لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یعنی آپ سوچیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہوں، بس شرک نہیں معاف کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سب برداشت ہے، شرک برداشت نہیں۔ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، اس کا بچہ اگر کسی اور کو مما کہے تو مما مما، تو ماں کیا کہتی ہے؟ اس کو ایک چت لگاتی، وہ تیری مما نہیں ہے بیٹا، میں تمہاری مما ہوں، وہ تمہاری مما نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ تو ماں بھی برداشت نہیں کرتی ہے کہ اس کا بچہ کسی اور کو مما مما کہے، کسی اور کو مجھ سے زیادہ پیار کرے، سمجھ رہے، کسی اور کو مجھ سے زیادہ ویلیو دے، تو ماں بھی برداشت نہیں کرتی۔ پھر تو اللہ ہے، پوری دنیا کے خالق و مالک۔ سمجھ رہے، شراکت برداشت نہیں ہے اللہ کو، بالکل نہیں، معاف نہیں کر سکتے اللہ شرک کو، چاہے پھر بندہ کتنا ہی دنیا میں کہ کہنا چاہیے سخی ہو، یتیموں کی مدد کرنے والا، بیواؤں کی مدد کرنے والا، اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھنے والا، سمجھ رہے، لیکن چونکہ اللہ پر یقین نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، سمجھ رہے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو اللہ کہہ رہے نا سارا بدلہ دنیا میں دے دوں گا لیکن آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سب گناہ معاف کر دیتے جب بندہ دل سے کلمہ پڑھتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ یہ ایمان ہی تو ہے، یہ ایمان ہی تو ہے۔ ایک کافر اگر خالی کلمہ پڑھے رٹے لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لایا تو کیا مسلمان ہو گیا؟ کیا وہ کلمہ اس کی مغفرت کرا سکتا؟ ہرگز نہیں۔ کلمے کے لیے دل سے ایمان لانا شرط ہے۔ سمجھ رہے کہ اللہ میں آپ پر ایمان لایا، آپ کو ایک خدا مانا، تو ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان میں سب سے پہلا یعنی ابتدائی جو درجہ ہے نا، جو مال کی بھی اللہ رب العزت کی نگاہ میں قدر و قیمت ہے، اس لیے مال ضائع کرنے سے منع کیا، فضول خرچی کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن انسان کی جان جو ہے نا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سمجھ رہے؟ ہم تو مال کو قیمتی سمجھتے ہیں نا، کہ لوگ نہیں کہتے لوگوں کے پاس مال ہے نا تو لوگ دنیا اس کی عزت کرتی ہے، مال ہی سب کچھ، آج لوگوں کا یہ کہنا ہے، حالانکہ یہ آپ کے اور میرے نزدیک ہو سکتا ہے، یہ لوگوں کے نزدیک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایمان تو سب سے زیادہ قیمتی ہے نا۔ تو مال سے زیادہ اگر مال نہ بھی ہو لیکن جان ہے تو بندہ مال کما سکتا ہے نا، تو پتہ کیا چلا اس سے زیادہ قیمتی جان ہے نا۔ تو جب بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو وہ اپنی زندگی کا سارا کمایا ہوا مال جو ہے نا وہ اپنی صحت کے لیے خرچ کر دیتا ہے نا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ مال سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ جان ہے نا۔ لیکن ایک اور چیز ہے ساتھیوں اس سے بھی زیادہ قیمتی، اور وہ عزت، آبرو جسے کہتے ہیں۔ تو انسان کی عزت اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ اسی لیے اگر کوئی اپنی عزت اور آبرو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دے نا تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن شہادت کا مرتبہ دیں گے۔ تو پہلا درجہ مال، اس سے اوپر درجہ کیا ہے؟ انسان کا جان، اس سے اوپر والا درجہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا انسان کی عزت و آبرو ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن اس سے بھی اوپر، سب سے اوپر درجہ کیا ہے؟ انسان کا ایمان ہے۔ سمجھ رہے؟ ایمان سے زیادہ انسان کے پاس ساتھیوں کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے ساتھی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انسان کو کسی چیز کی قدر و قیمت کا احساس ہی نہ ہونا تو وہ بعض مرتبہ اس چیز کو ضائع کر بیٹھتا ہے، کھو دیتا ہے، اگر اسے کسی چیز کا احساس نہ ہو۔ سمجھ رہے؟ احساس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نہیں فرماتے کہ بچپن میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے انہیں سونے کی انگوٹھی بنوا کر پہنائی تھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اللہ والے گزرے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں جب باہر گیا نا تو مجھے ایک آدمی ملا جو کہتے ہیں نا ٹھگ قسم کا ہوتا ہے، تو اس نے کیا کیا
ایک گڑ کی، چونکہ وہ بچے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک گڑ کی ڈلی دے دی. بچے لوگوں کو تو میٹھی چیزیں پسند ہوتی ہیں نا. پہلے زمانے میں ایسی رنگ برنگی چاکلیٹیں کہاں ہوتی تھی، یہ تو اب ہو گئی ہے. تو پہلے کے لوگ گڑ، ٹافی، ہے نا، یہ ساری چیزیں پسند کرتے تھے. تو کہا کہ مجھے اس ٹھگ نے، یعنی کہ نا چور، بے وقوف بنانے والا انسان ہوتا ہے نا، اسے ٹھگ کہتے ہیں. تو کہا کہ اس نے مجھے گڑ کی ڈلی دی اور کہا کہ اس کو چکھو. تو کہا جب میں نے اس کو چکھا نا تو وہ بہت میٹھا تھا. تو وہ کہنے لگا تم اپنی انگوٹھی کو چکھو. تو وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بچے تھے، تو کہا کہ میں نے جب انگوٹھی چکھا نا تو اس میں کوئی ذائقہ نہیں تھا، کوئی لذت نہیں تھی. تو وہ چور جو تھا، وہ جو ٹھگ تھا، وہ کہنے لگا کہ تم مزیدار چیزیں لے لو، یہ گڑ میں اور دیتا ہوں، اور یہ بے مزہ چیز ہے، اس میں کوئی ٹیسٹ ہی نہیں، یہ مجھے دے دو. تو وہ کہتے کہ میں تو چھوٹا تھا، میں نے اس سے سودا کر لیا، اور جب میں سونے کی انگوٹھی دے کر میں نے گڑ کی ڈلی لی نا تو اسے میں نے کھایا، اس لیے کہ اس وقت جو ہے انگوٹھی کی قیمت کا مجھے پتہ نہیں تھا. سمجھ رہے؟ تو کہا اسی طرح یہی بات جو ہے ہمارا اور شیطان کا معاملہ ہے. شیطان کی مثال بھی ایک ٹھگ کی ہے. سمجھ رہے؟ شیطان بھی ہمارے پاس کیسا آتا ہے؟ لٹیرا جسے کہتے ہیں نا، ٹھگتا ہے، بے وقوف بناتا ہے، لوٹتا ہے. تو ایسے شیطان آتا ہے. ہمیں اگر ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ چل جائے نا ساتھیوں، اس کلمے کا پتہ چل جائے نا، تو یہ جو دنیا کی لذتیں ہیں نا، یہ جو دنیا کی لذتوں کی جو ڈلی ہے، گڑ کی ڈلی، انہوں نے یہ مثال دی کہ دنیا کی جو لذتوں کی جو ڈلی ہے نا، اور یہ ڈلی ہمیں دکھا کر کھلاتا ہے، اور ہم اپنی ایمان کی دولت بیچ دیتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں. تو اگر انسان کو ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ چل جائے نا تو پھر وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن اپنے ایمان کو قربان نہیں ہونے دیتا. صحابہ کو دیکھیں، ایک بار کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، زندگی بھر اس کا ثبوت دیتے رہے، زندگی بھر. سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کیا فرمایا؟ تم ایمان کے اوپر جمے رہنا، اگرچہ تمہیں سولی پر بھی لٹکا دیا جائے یا آگ کے اندر ڈال دیا جائے، لیکن اس کلمہ لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے. سمجھ رہے؟ تو ہمیں اللہ پر ایسا یقین اور بھروسہ ہو جیسا کہ چڑیا کو ہوتا ہے، ایسا بھروسہ. روز صبح جاتی ہے نا اپنا رزق تلاش کرنے، اور رات بھر پیٹ آتی ہے. تو شک نہ ہو ہمارے ایمان میں، یقین مضبوط ہو، محکم ہو. ایمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ شک تو ہے نا. ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ اللہ پر، مضبوطی اللہ پر. اس کا اپوزٹ شک ہے. ایمان جو ہے وہ بن دیکھے ماننے کا نام ہے. سمجھ رہے؟ اللہ کو دیکھا نہیں اور یقین کر لیا، محمد رسول اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ان کی ذات پر یقین کر لیا، مان لیا کہ ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ. سمجھ رہے؟ اس لیے نا اس کی بہت قیمت ہے ساتھیوں، ایمان کی. جب کسی کے دل میں شک آ جاتا ہے نا تو پھر اس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ اسی لیے ساتھیوں شک جو ہے نا وہ بہت بری بیماری ہے. اللہ کے نبی نے نہیں دعا مانگی شرک سے بھی، پہلے شک سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بکا من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اللہ کے نبی نے نہیں مانگا، کہا نا کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شک سے، شرک سے، مخالف سے، نفاق سے اور برے اخلاق سے. تو اللہ نے بھی تو قرآن میں فرمایا ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یاد رکھے ساتھیو، ایمان ایسا ہونا چاہیے. صحابہ کا ایمان اتنا پکا تھا نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے جانتے ہو؟ جنت اور جہنم کو بن دیکھے میرا اتنا پکا یقین ہے نا کہ اگر دونوں میری آنکھوں کے سامنے آ جائے نا تو میرے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. حضرت علی فرماتے ہیں، سمجھ رہے؟ کہا ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی میرے ایمان میں اگر میرے آنکھوں کے سامنے آ جائے تو. سمجھ رہے؟ تو بن دیکھے اتنا یقین تھا صحابہ کا، اگر دیکھ لیتے تو یقین میں ذرا بھی اضافہ نہ ہوتا، ایسا معاملہ. تو ایمان میں کتنی مضبوطی تھی.
اور ہمیں اپنا ایمان کتنا مضبوط رکھنا چاہیے. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا یقین ہو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر. یہ کلمہ بڑا قیمتی ہے. اس ایک کلمے کے لیے صحابہ نے اس کلمے کو ایک بار پڑھا اور پوری زندگی انہوں نے ثبوت دیا. اور ہم نے تو بچپن سے پڑھا، ہم نے تو اس کلمے کو بچپن سے پڑھا، لیکن ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ہاں ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تھوڑی تھوڑی چیزوں میں ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. صحابہ نے کلمہ پڑھا، ایسا پڑھا اللہ اکبر کہ قیامت تک آنے والی رہتی دنیا میں ان کا نام روشن رہا. آج بھی لوگ صحابہ کو یاد کرتے ہیں تو رشک کھاتے. او ہو کیا صحابہ تھے، کیسی قربانیاں دی انہوں نے، سب کچھ لگایا. ہاں ہر زمانے میں دیکھیں اللہ سے پیار کرنے والوں نے کیا کیا، ہر زمانے میں یہی حال رہا. جس نے کلمہ ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر دے دیا. دل کا یقین ہو، یقین. اللہ بس آپ صرف اور صرف آپ اور کوئی نہیں. میرے اللہ، میرا ہنسنا بھی آپ کے لیے، میرا رونا بھی آپ کے لیے. ہاں میری تکلیف میں بھی اللہ میں راضی آپ سے کہ ہو سکتا ہے کوئی خیر ہو. ہم پہ کوئی بھی حالات آئے کیسے بھی ہو، چاہے مال، چاہے اولاد، چاہے حالات، انسان اچانک گھبرا جاتا ہے نا، اللہ میں نے ایسے کیا گناہ کیا تھا کہ آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. ہاں شکوے کے طور پر اللہ سے کہتا ہے نہ بلکہ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ معاف کر دیجئے، میں اس پر راضی، اللہ شاید میرے مقدر میں یہی تھا، لیکن اللہ آپ اسے بہتر کرنے پر قادر ہے. یا اللہ میرے نقصان کو نفع میں بدل دیجئے. یقین اللہ پر ہو، شاید اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہوگی. صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا آپ مومن ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ میں پکا مومن ہوں. امام شافعی سے سوال کیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انشاءاللہ میں مومن ہوں. سمجھ رہے؟ انہوں نے اس لیے کہا نا کہ انہوں نے موت کے وقت کو سامنے رکھا. سمجھ رہے کہ مجھے امید ہے کہ موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائیں گے. مگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات زیادہ ٹھوس تھی، زیادہ پکی تھی. تو ہم سے جب بھی کوئی پوچھے نا تو ہم ٹھوس بات کریں. کیا پوچھے کیا آپ مومن ہیں؟ تو ہم کیا جی ہاں پکی بات ہے، ہم مومن ہیں. ہم اللہ تعالیٰ پر پکا ایمان رکھتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، اس میں ذرا بھی شک اور تردد کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے ایسا پکا. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنے ایمان میں ثبوت صحیح سے پیش نہیں کیا. یقین ہے کہ اللہ پکا مومن ہے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. ایسا یقین ہو ہمارا. سمجھ رہے اللہ کی ذات پر، اس کلمے پر. یہ کلمے کی حقیقت تو بہت گہری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ، فہم، فراست عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.